تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 261 تا 274۔ آگے کا مضمون ہم اوپر یہ اشارہ کر آئے ہیں کہ یہاں سلسلہ بیان تو جہاد و انفاق کا تھا، لیکن آیت لا اکراہ فی الدین میں ہدایت و ضلالت سے متعلق ایک سنت اللہ کا ذکر آ گیا تھا، جس کی وضاحت کے لیے مذکورہ مثالوں کا ذکر ضروری ہوا، اور اس طرح اس بحث میں وسعت پیدا ہو گئی۔ اب یہ ضمنی بحث ختم ہو گئی اور انفاق کا مضمون جو سلسلے کا اصل مضمون تھا پھر سامنے آ گیا، اور نہایت تفصیل کے ساتھ انفاق کی برکات، اس کی خصوصیات اور اس کی آفات بیان ہوئیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوہ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا ما یذکر الا اولو الالباب۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقون من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: ان لوگوں کے مال کی تمثیل جو اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مانند ہے جس سے 7 بالیں پیدا ہوں اور اس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ برکت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ بڑی گنجائش والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
پھر اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دلداری کا ایک کلمہ کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری لگی ہوئی ہو۔ اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو اکارت مت کرو، اس شخص کے مانند جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی تمثیل یوں ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مے پڑے اور وہ اس کو بالکل سپاٹ پتھر چھوڑ جائے، ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گا، اور اللہ ناشکروں کو بامراد نہیں کرے گا۔ اور ان لوگوں کے عمل کی تمثیل جو اپنے مال اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کے مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو، اس پر بارش ہو گئی تو دو چند پھل لایا، بارش نہ ہوئی تو پھوار بھی کافی ہو گئی، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، نیچے اس کے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہوں، اور باغ پر سموم کا بگولا پھر جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے؟ اللہ اس طرح اپنی باتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اور اس میں سے وہ مال تو خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو جس کو خدا کی راہ میں تو خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاؤ، لیکن اگر وہی مال تمہیں لینا پڑ جائے تو بغیر آنکھیں میچے اس کو نہ لے سکو گے۔ اور اس بات کو خوب یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور بے حیائی کی راہ سجھاتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی سمائی اور بڑا علم رکھنے والا ہے، اور جس کو چاہتا ہے حکمت بخشتا ہے، اور جسے حکمت ملی اسے خیر کثیر کا خزانہ ملا، مگر یاد دہانی وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یا جو کچھ بھی نظر مانو گے تو یاد رکھو کہ اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے، اور ان لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اور اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور چپکے سے غریبوں کو دے دو تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ان کو ہدایت دینا تمہارے ذمے نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہیں حاصل ہوگا، اور جو نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا جوئی ہی کے لیے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے حق میں ذرا بھی کمی نہ کی جائے گی۔ یہ ان غریبوں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، زمین میں کاروبار کے لیے نقل و حرکت نہیں کر سکتے، بے خبر ان کو خودداری کے سبب سے غنی خیال کرتے ہیں۔ تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فی سبیل اللہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے جس کے تحت وہ سارے کام آتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جائیں۔ حالات کے اعتبار سے کوئی کام زیادہ اہم ہو سکتا ہے، کوئی کم، لیکن جو کام بھی رضائے الہی کے لیے اور شریعت کی ہدایات کے تحت کیا جائے وہ فی سبیل اللہ ہے۔
یہ تو اس بڑھوتی کی تمثیل ہے جو راہ خدا میں خرچ کیے ہوئے مال کے اجر و ثواب میں ہوگی۔ فرمایا کہ جس طرح ایک دانے سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اسی طرح ایک نیکی کا صلہ 700 گنے تک بندے کو آخرت میں ملے گا۔ اس مضمون کی وضاحت احادیث میں بھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکیوں کا بدلہ 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک ملے گا۔ یہ فرق ظاہر ہے کہ عمل کی نوعیت، عمل کے زمانے اور عمل کرنے والے کے ظاہری و باطنی حالات پر مبنی ہوگا۔ اگر ایک نیکی مشکل حالات اور تنگ وسائل کے ساتھ کی گئی ہے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، اور اگر ایک نیکی آسان حالات اور کشادہ وسائل کے ساتھ کی گئی ہے تو اس کا اجر کم ہوگا۔ پھر نیکی کرنے والے کے احساسات کا بھی اس پر اثر پڑے گا۔ ایک نیکی پوری خوش دلی اور پورے جوش و خروش کے ساتھ کی گئی ہے اور دوسری سرد مہری اور نیم دلی کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ دونوں کے اجر و ثواب میں بھی فرق ہوگا۔ آیت میں اجر کی وہ شرح بیان ہوئی ہے جو سب سے اونچی ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ یہ اس ضابطے کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی چاہنا بھی عدل و حکمت کے خلاف نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ بڑھوتری انہی کے لیے وہ چاہتا ہے جو اس کے ٹھہرائے ہوئے ضابطے کے مطابق اس کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ واسع علیم میں ایک تو یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اجر کی اس وسعت پر بندہ اپنی تنگ دامنی پر قیاس کر کے حیران ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیر محدود سمائی رکھنے والا ہے۔ دوسری یہ بات فرمائی ہے کہ خدا کی راہ میں جو چھوٹی یا بڑی، پوشیدہ یا اعلانیہ نیکی کی جاتی ہے، سب اس کے علم میں رہتی ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص اپنے اجر کی طرف سے مطمئن رہے۔ جب دینے والے کا خزانہ بھی غیر محدود ہے اور اس کا علم بھی غائب و حاضر سب پر محیط ہے تو تشویش کی گنجائش کہاں باقی رہی؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اذى کا لفظ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو باعث رنج و اذیت ہو، عام اس سے کہ یہ رنج و اذیت جسمانی ہو یا جذباتی و روحانی۔ یہاں اس سے مراد وہ طعن و تشنیع اور توہین و تحقیر ہے جو عموماً کم ظرفوں کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے جس پر وہ کبھی کوئی احسان کر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اجر عظیم جو اوپر والی آیت میں مذکور ہوا ان خرچ کرنے والوں کے لیے ہے جو خرچ کرنے کے بعد نہ تو ان لوگوں پر کوئی احسان جتائیں جن پر انہوں نے خرچ کیا ہے، اور نہ کسی پہلو سے ان کی کوئی دل آزاری کریں۔ واضح رہے کہ یہ احسان جتانا اور دل آزاری کرنا دونوں چیزیں ایک ہی فاسد کردار کے دو پہلو ہیں۔ لئیم اور کم ظرف لوگ اگر کسی پر کچھ خرچ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص زندگی بھر ان کا ممنون احسان بلکہ زر خرید غلام بن کے رہے۔ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس کو اپنے طعنوں کا ہدف بنا لیتے ہیں اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اجر ان لوگوں کے لیے ہے جن کا انفاق اس بلا سے محفوظ رہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون دوسری جگہ پر ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہ جنت کی تعبیر ہے، اس لیے کہ جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا۔ یہاں جنت کی تعریف ان لفظوں میں جو کی گئی ہے اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ انفاق کرنے والے اس جنت کے سزاوار اس لیے ٹھہریں گے کہ نہ تو خدا کی راہ میں خرچ کر کے انہوں نے کبھی اس بات کا غم کیا کہ کیوں خرچ کر دیا، اور نہ کبھی شیطان کے ڈراووں سے متاثر ہو کر مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا ہوئے کہ کل کیا کھائیں گے۔ ان کے اس حوصلے کے صلے میں خدا ان کو 700 گنے تک اجر بھی دے گا، اور وہ بہشت بھی جو ماضی اور مستقبل دونوں طرف سے انہیں مطمئنین اور نچنت کر دے گی۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی واللہ غنی حلیم۔
یہاں اگرچہ صرف عزا دل آزاری کا ذکر ہوا ہے، احسان جتانے کا ذکر نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ مراد دونوں ہی باتیں ہیں۔ ایک کے حذف کر دینے کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ یہ در حقیقت ایک ہی کردار کے دو پہلو ہیں۔ جہاں احسان جتانا ہے وہاں ایذا ہے، جہاں ایذا ہے وہاں احسان جتانا بھی ہے۔ فرمایا کہ دلداری کا ایک کلمہ اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری لگی ہوئی ہو۔ سائلوں اور محتاجوں سے اچھے انداز میں بات کرنے اور ان کے غلط رویہ سے درگزر کرنے کی ہدایت قرآن میں بار بار ہوئی ہے۔ اس کے وجوہ پر ہم اسی سورت کی آیت 83 کے تحت تفصیل کے ساتھ نظائر قرآن کی روشنی میں بحث کر چکے ہیں۔ آدمی اگر غنا کے ساتھ حلم نہ ہو تو وہ انفاق کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ انفاق کرتا بھی ہے تو بسا اوقات ثواب کمانے کے بجائے الٹا اس سے گناہ کما لیتا ہے۔ جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کے اندر عموماً ایک احساس سے برتری پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ محتاجوں اور سائلوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ اکثر مانگنے والوں کو جھڑک دیتے ہیں۔ بعض اوقات سائلوں کا رویہ بھی کچھ ناگوار ہوتا ہے جو تنگ مزاج مالداروں کے پارے کو اور بھی گرم کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اصلی مستحقین کو اس لیے نظر انداز کر جاتے ہیں کہ کسی صحیح یا غلط بنیاد پر ان کو ان سے شکایت ہوتی ہے۔ یہ تمام خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ اکثر مالداروں کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن ان کے مال کی نسبت سے ان کے اندر عفو درگزر کی صفت نہیں ہوتی۔ قرآن نے اسی بنیاد پر جہاں انفاق کی تاکید کی ہے وہاں اس صفت کی بھی تاکید کی ہے۔ اس کے بغیر کوئی انفاق احسان کا درجہ حاصل نہیں کرتا۔ آل عمران کی ایک آیت ملاحظہ ہو، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آل عمران 34۔ ترجمہ: جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یہی لوگ خوب کار ہیں اور اللہ خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں غنی و حلیم کی صفات کے حوالے میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ چونکہ غنی ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہے، اس وجہ سے اپنے بندوں کی تمام کوتاہیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہتا ہے۔ اگر وہ بندوں کی کوتاہیوں پر ان کو اپنے فضل سے محروم کر دیا کرے تو کون ہے جو کسی فضل کا مستحق قرار پا سکے؟ یہ اس غنی کا حلم ہی ہے جس کی بدولت نیکوکار اور گناہ گار سب اس کے خزانے سے رزق پا رہے ہیں۔ جب اس کی صفات یہ ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ انہی صفات کا عکس اس کے بندوں کے اندر بھی نمایاں ہو، یعنی جن کو اس نے غنی بنایا ہے ان کے اندر ان کے غنا کے بقدر بردباری بھی ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ غریبوں کی آستینوں کے اندر سے جو ہاتھ مالداروں کے سامنے پھیلتا ہے وہ جیسا کہ مشہور حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے در حقیقت خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس ہاتھ کی تحقیر کرنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جس کا ہاتھ رد کر رہے ہیں در پردہ اسی غنی کا ہاتھ ہے جس کے ہاتھ سے انہوں نے سب کچھ پایا ہے۔ اگر ان کی طرف سے اس طرز عمل کے باوجود بھی وہ ان سے درگزر فرما رہا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ حلیم ہے، ورنہ حق تو یہ تھا کہ ایسے ناشکرے لوگ خدا کی ہر نعمت سے محروم کر دیے جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صفوان کے معنی چکنے پتھر یا چکنی چٹان کے ہیں۔ وابل کے معنی ہیں زور کی بارش، زور کا ڈونگرا۔ سلدا کے معنی سخت اور چکنی چیز کے ہیں۔ ارض و سلد یا مکان و سلد اس زمین کو کہیں گے جہاں کوئی چیز اگتی نہ ہو۔ راس و سلد ایسے سر کو کہیں گے جس پر بال نہ اگتے ہوں۔ پہاڑوں پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑی چٹان پر ادھر ادھر سے مٹی آ کر جم جاتی ہے جس سے ایک موٹی تہ بن جاتی ہے۔
کسان بعض اوقات اس کو زرخیز پا کر اس پر کھیتی شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی زمینوں کو کبھی کبھی یہ خطرناک صورت پیش آتی ہے کہ پہاڑ کے بالائی حصے میں زور کی بارش ہوتی ہے اور اس کا ریلا جو آیا تو اس نے ساری مٹی والی سطح وادی کی طرف پھسلا دی اور نیچے صرف سخت چٹان رہ گئی۔ پہاڑی علاقوں سے اس قسم کے حوادث کی اطلاعات اخبارات میں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں۔ اس کو لینڈ سلائیڈ کہتے ہیں۔ یہاں تمثیل میں یہی صورت مد نظر ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ انفاق کر کے احسان جتاتے یا دل آزاری کرتے ہیں ان کے خیرات بالکل اکارت ہو جاتے ہیں، آخرت میں ان کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ایمان پر ہونے کے باوجود ان کا یہ عمل اسی طرح ضائع ہو جائے گا جس طرح اس شخص کا عمل ضائع ہو جائے گا جو محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس سے احسان جتانے اور ایذا دینے کی غایت درجہ سنگینی واضح ہوتی ہے کہ آدمی کے انفاق کو برباد کر دینے کے معاملے میں یہ باتیں بالکل کفر کے برابر ہیں۔ ایسے شخص کی تمثیل اس کسان سے دی ہے جس نے اپنی فصل ایک ایسی زمین پر بوئی جس کے نیچے سخت اور چکنی چٹان تھی۔ بارش کا جو ایک زوردار ڈونگڑا پڑا تو اوپر کی ساری مٹی فصل سمیت وادی میں بہہ گئی اور نیچے سے گنجے سر کے مانند چٹان نکل آئی۔ فرمایا کہ جس طرح اس محروم القسمت کسان کی ساری محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے، اسی طرح اس خیرات کرنے والے کی خیرات برباد ہو کر رہ جاتی ہے جو خیرات کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے اور دل آزاری کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اپنی ساری خیرات ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کا کوئی حصہ بھی وہ بچا نہیں پاتے۔ واللہ لا یہدی الی الآیہ میں جس ہدایت کا ذکر ہے وہ غایت و مقصود کی ہدایت ہے۔ ہم تفسیر کے شروع میں بیان کر آئے ہیں کہ ہدایت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت جبلت و فطرت کی ہدایت ہے جو سب حیوانات اور انسانوں کو عطا ہوئی ہے۔ ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی تدبیروں اور کوششوں میں بخشتا ہے جس سے وہ کسی کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک ہدایت وہ ہے جو انبیاء اور شرائع کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور جس سے بندہ قبول حق کی توفیق پاتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک وہ ہدایت ہے جو آخرت میں حاصل ہوگی جس سے بندے اپنی کوششوں کے آخری ثمرات و نتائج کی طرف رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہدایت کا لفظ قرآن میں ان تمام مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آیت زیر بحث میں یہ لفظ ہمارے نزدیک اسی آخری معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جو کافر اور ناشکرے لوگ ہیں وہ اپنے اعمال میں نامراد نہ ہوں گے بلکہ ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ تثبیتا من انفسهم، تثبیت کے معنی مضبوط کرنے، جمانے اور مستحکم کرنے کے ہیں، یعنی وہ اپنے مال خدا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ اس مقصد سے بھی خرچ کرتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے نفس کی تربیت کریں کہ وہ دین کے احکام کی تعمیل میں اچھی طرح پختہ ہو جائے۔ من یہاں گویا تثبیتاً کے مفعول پر داخل ہے۔ جس طرح روزے سے مقصود نفس کی تربیت ہے کہ آدمی تقویٰ کے مطالبات پورے کرنے کے لیے اچھی طرح مضبوط ہو جائے، اسی طرح انفاق بھی ایک ریاضت ہے جس سے انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور خدا کے قرب کی راہ اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو یہ بات نکلتی ہے کہ تمام دوسری عبادات کی طرح انفاق کا حقیقی فائدہ بھی خدا کی طرف نہیں بلکہ بندے ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ سب سے اعلیٰ انفاق وہ ہے جو قحط کے زمانے میں ہو، جو غربت کے باوجود ہو، جو اپنی ذاتی ضروریات کو نظر انداز کر کے ہو، جو عزیز و محبوب مال میں سے ہو اور خاص طور پر ان حقداروں کے لیے ہو جن سے آدمی کا دل خوش نہ ہو، اس لیے کہ یہی انفاق ہے جس سے نفس کو حق پر جمائے رکھنے کی حقیقی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات نفس کے خلاف چلانے میں جتنا مشتاق ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے لیے خدا کا قرب حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
ربوہ کے معنی بلند مرتفع زمین کے ہیں۔ استعمالات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتفع ہونے کے ساتھ ساتھ مسطح اور ہموار ہونا بھی اس کی خصوصیت میں سے ہے۔ قرآن میں اس کی صفت ایک دوسرے مقام میں ذات قرار و معین مومنون 50 آئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلندی کے ساتھ ہمواری بھی اس کے لوازم میں سے ہے۔ بلند اور ہموار زمین کے لیے آب و ہوا کی خوشگواری ایک مسلم شے ہے۔ اگر ایسی زمین پر باغ ہو تو اس کی بلندی ایک طرف تو اس کی خوش منظری کا باعث ہوتی ہے، دوسری طرف اس کو سیلاب وغیرہ سے محفوظ کرتی ہے۔ نیز ہموار زمین پر ہونے کے سبب سے اس کے لیے اس طرح پھل کو فنا ہو جانے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا جو ڈھلوان زمینوں کے باغوں اور فصلوں کے لیے ہوتا ہے۔ پھر آب و ہوا کی خوبی اس کی باداوری کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر موسم سازگار رہا تو پوچھنا ہی کیا ہے، اگر سازگار نہ ہوا جب بھی وہ پھل دے جاتا ہے۔ یہ اوپر والے گروہ کے بالمقابل ان لوگوں کے انفاق کی تمثیل ہے جو اپنے مال اللہ کی رضا جوئی اور اپنے نفس کی تربیت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ بلا شبہ اپنے انفاق کا اجر پائیں گے۔ انہوں نے بہہ جانے والی زمین پر باغ لگانے کے بجائے ایسی بلند اور اچھی آب و ہوا والی زمین پر اپنا باغ لگایا ہے کہ بارش ہو تو اس کو برباد کرنے کے بجائے اس کی بار آوری کو دگنا کر دیتی ہے، اور اگر بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار بھی آب و ہوا کی خوبی کی وجہ سے اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر تسکین و تسلی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے اس کی رضا جوئی اور اپنے نفس کی تربیت کے لیے جو ریاض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اپنے ہر بندے کو اس کی محنت اور اس کے ایثار کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ لَهُ فِیہا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْکِبْرُ وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیہِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ۔ جنت من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہو فیہا من کل الثمرات، یہ عرب کے تصور کے مطابق ایک اچھے باغ کی تصویر ہے۔ ان کے ہاں اچھے باغ کی تصویر یہ ہے کہ اس کے کنارے کنارے کھجوروں کے درخت ہوں، بیچ میں انگور کی بیلیں ہوں، مناسب مواقع سے مختلف فصلوں کی کاشت کے لیے قطعات ہوں، باغ بلندی پر ہو، اس کے نیچے نہر بہہ رہی ہو جس کی نالیاں باغ کے اندر دوڑا دی گئی ہوں۔ قرآن نے دوسری جگہ ایک باغ کی تصویر اس طرح کھینچی ہے: جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ کہف آیات 33 تا 34۔ ترجمہ: ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ بنائے اور ان کو گھیر دیا کھجوروں سے، اور ان کے درمیان کھیتی بھی رکھی، دونوں باغ خوب پھل لائے، ذرا کمی نہ کی، اور ہم نے ان کے درمیان ایک نہر جاری کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ باغ کے کناروں پر کھجور کے درخت ہوتے تھے تاکہ ان سے پھل بھی حاصل ہو سکے، گرمی، لو، باد تند اور تمازت آفتاب سے باغ محفوظ بھی رہ سکے اور باغ کی رونق میں اضافہ ہو سکے۔ پھر بیچ بیچ میں انگور اور دوسرے پھلدار درخت بھی لگائے جاتے اور مناسب ٹکڑوں میں مختلف فصلوں کی کاشت بھی ہوتی۔ زیر بحث آیت میں لہو فیہا من کل الثمرات سے اسی آخری چیز کی طرف اشارہ ہے۔ ہم ایک دوسرے مقام میں یہ بات وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ عربی میں ثمرات کا لفظ صرف میوہ جات کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ غلہ جات بھی اس میں شامل ہیں۔ اعصار فیہ نار، اعصار کے معنی گردے اور بگولے کے ہیں۔ اس کے ساتھ جس آگ کا ذکر ہے وہ ہماری معروف آگ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد باب سموم اور لو ہے جو بسا اوقات گردباد کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو باغ اس کی زد میں آ جاتا ہے وہ بالکل جھلس کر رہ جاتا ہے۔
اوپر ریاکاری، احسانداری اور ایذا رسانی کی آفتوں سے اپنے انفاق کو برباد کرنے والوں کی تمثیل سنائی ہے۔ یہ تمثیل اس کی مزید وضاحت ہے۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس طرح انفاق کرنے والے عین اس وقت اپنی امیدوں کے باغ کی بربادی کا حسرت انگیز منظر دیکھیں گے جب وہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ محتاج ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت ان کے لیے سعی و عمل کے دروازے بند ہو چکیں گے۔ یہ تمثیل ایک ایسے شخص کی ہے جس نے انگور اور کھجوروں کا باغ لگایا۔ اس باغ کے نیچے نہر جاری تھی جو اس کی شادابی کا ضامن تھی۔ باغ میں دوسرے مختلف قسم کے پھل بھی تھے اور اس سے ہر قسم کی اجناس بھی حاصل ہوتی تھیں۔ باغ کا مالک بوڑھا ہو گیا اور اس کے بچے سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ اسی دوران میں ایک باب سموم کا ایک بگولا اس باغ پر گزرا اور سارا باغ تباہ ہو کر رہ گیا۔ فرمایا کہ یہی حال آخرت میں ان لوگوں کا ہوگا جو اپنے انفاق کو برباد کرنے والی آفتوں سے نہیں بچاتے۔ ان کے خرمن کے لیے بجلی خود ان کی آستینوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک اس وقت ظاہر ہوگی جب ان کے لیے کھو کر پھر پانے کا کوئی امکان باقی نہ رہے گا۔